اللہ رب العزت اپنے بندوں کے سامنے اہل ایمان اہل اسلام کے سامنے بہت بڑی بڑی حقیقتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان دنیا میں اندھیرے میں نہ رہ جائیں، دھوکہ نہ کھا بیٹھیں، اپنی کوششوں، مساعی، جہود، جد و جہد، تحریکیں، قربانیاں ان کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ ایک تو ہے نا کہ اسلام عبادات کا بنیادی چارٹر بیان کرتا ہے، کلمہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ ایک مضمون، موضوع، تھیسس، سبجیکٹ، اور قرآن مجید اس کو بہت کھول کے بیان کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ابتدائی، بنیادی، ضروری حصہ ہے اہل اسلام کی تربیت کا، ان کے عمل کے آغاز کا۔ اس کے بعد حلال و حرام، جائز و ناجائز، غلط و صحیح، نافع و ضار، یہ بھی قرآن مجید بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کیونکہ اس پر ان کے سوشل سسٹم کی بنیاد ہے۔ وہ دنیا میں ایک امت، ایک قوم کے طور پر معاشرتی ڈھانچے، نظام کھڑے کریں گے۔ اس سے بہت اوپر جا کے اللہ پاک قرآن مجید میں مسلمانوں کے سامنے چند اعلی عرفہ حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے کام، تمہاری کوششیں، تمہارے ملک، حکومتیں، ڈھانچے، انفراسٹرکچر تم کو دنیا میں ثبات، دوام یہ کیسے ملے گا؟ یہ معنویات جن میں آج ہم بہت بری طرح کفے افسوس مل رہے ہیں، یہ معنویات جن میں آج ہم بہت بڑی محرومیوں کا شکار بنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی سر نہاں قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ اے اہل ایمان، اب اہل ایمان کے اس عمومی خطاب میں پالیٹکس کے لوگ، ایجوکیشن کے لوگ، ڈھانچے اور ادارے کھڑے کرنے والے لوگ، انٹیلیجنشیا، تھنک ٹینک، سب دفاع و خارجہ کے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایڈریس کرتا ہے اور کیا بیان دیتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اگر تم اپنی زندگی کا آئی کیو، نقطۂ نظر، اپنا ویژن،
تنصر اللہ، اللہ کی مدد بناؤ گے. مقصد حیات اللہ کی مدد. میں زندگی میں کیوں آیا؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میری جان، میری جوانی، میری صلاحیت، میری دولت، میری زبان، میرا قلم، میری گفتار، میری تلوار دھاڑ، سب کس لیے ہو؟ تنصر اللہ. میری زندگی کا مقصد میرے اللہ کے دین کی قوت. اگر یہ ذہن بنے گا، یثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا. جب قدم جمے گا تو پالیسی، حکمت عملی، اسٹریٹجی، سسٹم، ایجوکیشن، پالیٹکس، اکنامکس، ڈیفنس، فورن، جو کچھ کرنا چاہو گے زندگی میں، تمہاری معنوی ضروریات ہوں گی، سیاسی معاملات ہوں گے، تعلیمی مراحل ہوں گے، تعلیمی نظام ہوں گے، اقتصادی ڈھانچے ہوں گے. یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. جس آدم قدم کس کے جمتے ہیں؟ جو مضبوط ہوتا ہے، اپنے وزن میں ہوتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے ہوا کے جھونکے سے، دشمن کے دھمکی سے وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتا. وہ جو کہتا ہے، جو کرتا ہے، جو لکھتا ہے، جو بولتا ہے، جو حکم دیتا ہے، امپوز ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. ان تنصر اللہ، مسلمانوں، مومنوں، عربیوں، عجمیوں، سعودیوں، پاکستانیوں، خلیجیوں، مصریوں، شامیوں، ان تنصر اللہ، اگر تم مقصد زندگی اللہ کے دین کو سہارا دینا بناؤ گے، یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے ڈھانچوں کو ثبات، استحکام، سٹیبلٹی عطا کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ يَنْصُرْكُمْ، تمہاری مدد ہوگی، وسائل تمہیں بہتات میں ملیں گے، افراد کی کمیابی نہیں ہوگی، پالیسیوں کی ناکامیابی نہیں ہوگی، سسٹموں کو فیلیور نہیں ہوگا، دفتروں محکموں کو زوال نہیں ہوگا. کب؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی مدد، اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کو اولیت، اللہ کو فوقیت. ہائے ہائے، والذین کفروا، سورت محمد بھی بڑی کمال سورت ہے. قرآن مجید کی سورت محمد بہت کمال درجے کی سورت ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوں گے، کفر کریں گے، نظریاتی اعتقادی کفر، عملی پریکٹیکل کفر، کسی بھی قسم کا جو کفروا ہوں گے، فتحسن لہم واضل اعمالہم، بجائے مدد کے ان پر ہلاکت اترے گی، اور بجائے ثابت قدم رہنے کے ان کے کام زوال پذیر. اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل ضائع کرے گا، برباد کرے گا، بے نتیجہ کرے گا، ثمربار نہیں کرے گا، تباہی لائیں گے، ہلاکت لائیں گے، ناکامی آئے گی، روتے رہیں گے. اللہ کی قسم، میرا رب قرآن مجید میں 2 سسٹم، 2 پیکج
اہل ایمان و اہل اسلام کے سامنے بیان کر رہا. آج دیکھ لو الذین کفروا ایک طبقہ، اس طبقے کے چوٹی کے رنگ لیڈر کون؟ ہر شخص کہے گا جی امریکہ. اچھا آؤ تجزیہ کرو، جائزہ لو. امریکہ کے کام، عمل، پالیسیاں، اسٹریٹجیز ثابت قدم ہیں کہ ازواللہ؟ اور میرے بھائیوں فیصلے آ رہے ہیں اب، آنکھیں کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے فیصلے آ رہے ہیں اب. چہرے دھل کر، وہ جعلی میک اپ، وہ غازہ فاؤنڈیشن، سرخی پاؤڈر اتر کر اصلی چہرے ننگے بے نقاب ہو رہے ہیں. اللہ کی قسم، مغرب کی تہذیب کا، تعلیم کا، معیشت معاش کا، جعلی کرنسیوں کا، ڈالر پاؤنڈ کا، بینکوں کا، کاروبار کا، وہ جعلی گلیمر ازواللہ اب ساری دنیا میں سیناریو ہے. امریکہ ڈوب رہا ہے، ڈالر ڈوب رہا ہے، بینک بند ہو رہے ہیں، کمپنیاں دیوالیاں ہو رہی ہیں، پینشنیں ختم کی جا رہی ہیں، نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں. 20 لاکھ 30 لاکھ ایک ایک ریاست میں کافروں کے آبادکار آج بھوکے پریشان حال پہ. اور اسی اصول پر کافروں کے ساتھ، اسی اصول پر جو مسلمانوں کے منافق، بے دین، ملحد، سیاسی مشرک، نظاموں کے غلام، پاکستان کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر جو مسلمانوں کے وہ جعلی ڈھانچے تھے، اللہ کی قسم وہ بھی دھڑام دھڑام گر رہے ہیں. ایک اسمبلی بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ اسمبلی عمر پوری کرے گی. دوسرا کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ 6 مہینے چلے گی یا سال چلے گی. ازواللہ احبتا، اللہ پٹھا کرے گا. میرے بھائیوں، جمعہ میں آنے والے عباد اللہ کے واسطے منافقت کو چھوڑ کے صحیح تجزیے کیا کرو. ازواللہ و اصلح، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اصلح اعمالہم. جو مومن اللہ والے، نہیں جی ان کے پاس کیا ہے، تو غریب لوگ ہیں، ایم اے بی اے نہیں، ایم ایس سی پی ایچ ڈی نہیں، ان کا تو جی ووٹ بینک نہیں، ان کے پیچھے کوئی ملک حکومت نہیں، دہشت گردی کے چارج لیبلڈ. آج واللہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو سادہ سے عباد اللہ، جہادی لوگ، شہیدی لوگ، شہادت کو، جہاد کو، او میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم میں اس شہادت و جہاد کو اس لیے بھی بطور خاص ذکر کرتا ہوں کہ شہادت و جہاد کے لوگ حقیقت میں ان نظاموں کے باغی لوگ، عالمی نظاموں کے باغی لوگ، انکاری لوگ، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنے والے لوگ، اللہ کہتا تباہی کیوں ہے؟ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. بڑی سادہ آیتیں، ٹیکسٹ میرے قرآن کا، میرے رب کے قرآن کا ٹیکسٹ، اللہ کی قسم بڑا ہی سمپل. اللہ کہتا ہو میرے بندے سوچ، ٹیکنالوجی، انڈسٹری، ڈیولپمنٹ، ڈالر، پاؤنڈ، سسٹم ازم، بزنس انفارمیشن، بزنس ایڈمنسٹریشن،
پولیٹیکل سٹرکچر، قانونی نظام، آج کافروں کے سارے نظام احبط کیوں گر رہے؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی زمین پر، اللہ کی کائنات میں اللہ کی شریعت کو انکار کیا۔ اللہ کہتا میرا باغی بن کے تو چل کے دکھا۔ میرا رب تبدیلیاں لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول رہا ہے بندوں کی۔ ہمارے بھائی کہا کرتے تھے ہمارا جی مسئلہ اکنامکس میں، مسلمانوں کے پاس اکنامکس نہیں ہے، مسلمان اس لیے پیچھے ہے۔ کیوں بھائی؟ کافروں کے پاس تو اکنامکس کی کوئی کمی نہیں تھی، پر کیپیٹا انکم ان کی تمہارے تصور سے زیادہ تھی۔ آج اللہ کی قسم دنیا میں زوال، بھوک، غربت، کرنسیوں کا ڈیویلیویشن کہاں ہے؟ کافروں کے ملک۔ اور ان ملکوں میں جو کافروں کے پیچھے اس ڈیزائن میں فٹ۔ پاکستان کو دھبا دیا جاتا ہے نا جی، یہاں جی سیاسی انارکی ہے، اسمبلی چلتی نہیں ہے، جمہوریت پلتی نہیں ہے، ملک میں امن و امان نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر پاکستان میں امن و امان، خیر و خیرات، حسنات لانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم کافر کے ڈیزائن سے نکل جاؤ۔ کافر کے ڈیزائن سے نکل جاؤ۔ معیشت کا ڈیزائن، پلید بینکوں کا، سود پر مبنی بینکوں کا ڈیزائن، یونیورسٹیوں میں بزنس انفارمیشن ایڈمنسٹریشن، سود اصل زر، ضرب شرع، ضرب مدت بٹا 100، پلید اقتصادی ڈیزائن۔ امت محمد زوال معاشی سے نکلنا چاہتے ہو، کافر کے پلید اقتصادی ڈیزائن سے نکل جاؤ۔ بھائی صاحب بیٹا کیا کرتا ہے کہ جی بیٹا جی سی یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی میں MBA کرتا ہے۔ بھائی صاحب MBA کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن۔ بھائی صاحب بزنس ایڈمنسٹریشن کے اصول، پرنسپلز، بنیادیں، کلیے، فارمولے کیا ہیں؟ کہ جی مجھے تو پتا نہیں، میں نے تو 10ویں میں میٹرک میں امتحان حساب پڑھا تھا۔ اچھا تب کیا پڑھا تھا؟ کہ جی ماسٹر پڑھاتا تھا اصل زر، ضرب شرح، ضرب مدت بٹا 100، پلید سودی فارمولہ، علیہ لعنت اللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کہتا ہے اللہ تعالی ربا کو مٹا دے گا۔ بینکنگ کونسل، IMF، ورلڈ بینک، ان کی چھتری کے نیچے تمہارے اسٹیٹ بینک، تمہاری بینکنگ کونسلیں، نیشنل، حبیب، یونائٹڈ، پلید، یمحق اللہ، اللہ اس کو چلنے نہیں دے گا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا، اللہ اس کو مٹا دے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، فلرش کیا کرے گا؟ اللہ کا دیا ہوا زکوٰۃ کا، صدقات کا، حلال کا، کسب معاش کا اقتصادی نظام، قرآنی، ربانی، محمدی، آسمانی نظام یربی، اللہ اس کو بڑھائے گا۔ دیکھ لو مجاہد، اللہ کی قسم مجاہد صدقوں پر چلتا ہے۔
सिविल सोसाइटी बजट पर चलती है, मुजाहिद सदकों पर, हलाल पर, ज़कात पर। तुम बड़े बड़े ताजिरों के छोटे छोटे चंदे, इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह के चेहरे, अल्लाह की रजा, अल्लाह से अजर के लिए तुम बड़े बड़े ताजिरों के इंतहाई छोटे छोटे चंदे, अल्लाह की कसम जिहाद चलता है उन चंदों पर। और जमहूरियत पलीद तुमने चलाई बजट, कौमी बजटों पर। मेरे रब का जिहाद उठा है, तुम्हारी पलीद जमहूरियत धड़ाम धड़ाम गिरी। अंग्रेज की मुतारिफ कुनिंदा पलीद जमहूरियत अल्लाह की बगावत पर, हराम के बजट पर, यूनाइटेड नेशन की डिक्टेशन पर, देख लो वो डिजाइन कैसे गिरा है। हाय हाय, धरना है, इसी पर जीना है, इसी पर मरना है। 60 जज ठूठे लेके फिरते हैं, बहाल करा दो, इंसाफ दिला दो। जज मुल्क में 60 जज, 1 2 8 नहीं, 60 जज 2 साल से सड़कों पर रुलते फिरते हैं। इंसाफ दिलाने वाले कानून के पासबान, काले कोट पहरेदार, किताबें इंग्लिस्तान की उठाने वाले बेचारे इंसान 2 साल से सड़कों पर रुलते थे। काफिरों के निजाम गिर रहे हैं मेरे भाइयों, उनकी करेंसियां गिर रही हैं, उनके सिस्टम गिर रहे हैं। अल्लाह कहता है करेहू मा अंज़लल्लाह, जो मैंने मोहम्मद मुस्तफा को हिरा की यूनिवर्सिटी में, गारे हिरा के क्लास रूम में जिब्रील अमीन को प्रोफेसर बनाकर खुद साहिब निसाब बन के आसमान से कुरान उतारा था। करेहू मा अंज़लल्लाह, तुम नूनियों काफियों जीम दाल ने करेहू, तुमने अंज़लल्लाह को करात की, अहबत आमालहू, अल्लाह ने तुम्हारे निजामों को तहस नहस किया। कि जी नहीं मौलवी साहब आपको नहीं पता, अवाम बड़ी कुव्वत है, जमहूरी सियासत। अच्छा भाई ये कुव्वत कैसे जाहिर होती है? कहता है जी कुव्वत वोट से जाहिर होती है। वोट कास्ट करना, वोट डालना मेरा हक है। अच्छा भाई वोट तू कब डालता है? कहता है जी 18 साल के बाद। वो अल्लाह के बंदे, तूने कभी मुजाहिदों के कैंप में शहीदों के औराक पलट के देखे? 14 से 17 साल के हमारे कितने शहीद थे जिन्होंने हिंदुओं को, ईसाइयों को, मुशरिकों, काफिरों को कत्ल किया। अल्लाह की कसम वोट की उम्र से नीचे जिहाद के अमल के अंदर हमारे करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारी पलीद जमहूरियत से पीछे रह गए। तुम उनको गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। इस अकल के अंधे ने तुमको कहा कि मुसलमान 18 साल का होगा तो एक मोहर वोट पर लगाएगा। ओ जालिमो, 18 साल का गबरू कड़ियल और 17 साल का इब्ने कासिम दाहिरों को पिछाड़कर, दीबलों को लिताड़कर, सिंध में भगवानों को, राम राम घनश्याम को टुकड़े करके अशहदों की शहादतें दे गया। सारी दुनिया लिखती है, मास्टर बतलाते हैं इब्ने कासिम 17 साल, वोटर पाकिस्तानी 18 साल। करेहू मा अंज़लल्लाह, अल्लाह की कसम लाहौरियो,
مجاہدین کل دنیا کی فوجوں سے مجاہدین زیادہ ہیں، جذبے میں بھی، جوش میں بھی، تعداد میں بھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی نا یہ بات؟ آپ مسلمان ملکوں کو چھوڑیے، کافروں کو، مسلمان ملکوں کو فوجوں کے حوالے سے ڈیٹا چیک کرے۔ ترکی، مصر، شام، کتنی فوج؟ آبادی 20 کروڑ، آبادی 18 کروڑ، آبادی پاکستان کی 16 کروڑ، فوج 6 لاکھ۔ کیوں؟ کہتے جی مولوی صاحب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جی کچھ اصول ہیں۔ کیا اصول ہیں بھائی؟ میٹرک کے بعد، ایف اے کے بعد، اتنے فٹ قد، اتنے انچ چھاتی، اتنے سال پڑا ہوا، اور اتنے کروڑ کا ملک، اور فوج کا بجٹ، اس کی ڈیزائننگ جو امریکہ پلیت اجازت دے۔ آؤ ذرا جہاد میں، قرآن میں، اسلام میں، محمد الرسول اللہ کی تعلیم و تربیت اور نظام میں جہاد میں کیا شرط ہے؟ نہ عمر کی، نہ قد کی، نہ انچ چھاتی کی، نہ فٹ قد کی، نہ قومی بجٹ کی، نہ پلید منظوریوں کی۔ اللہ کی قسم، میرے رب کا قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل۔ 4.25 کلو کی کلاشن ہمارا 11 سال کا بچہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، افغانی باپ اپنے بچے کو لے کے جاتا ہے، وہ اس کو اسی وقت سے ٹریننگ دیتا ہے، روسیوں کو شکست دے چکا ہے، امریکیوں کو آگے لگا کے بھگا رہا ہے۔ 11 سال کا، 12 سال کا بچہ ہے، نہ قومی بجٹ ہے، نہ فوجی منظوریاں ہیں، نہ عسکری بھرتیاں ہیں، کوئی چیز نہیں۔ پوری امت جہاد کی امت۔ میں واللہ ایک نوجوان کو جانتا ہوں، کئی برس وہ جیل کاٹ کے ہندوستان سے آیا، جیل کاٹ کے آیا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی تو یہ اچھا بھلا ہے، تو کب کا سن رہے ہیں کہ یہ جیل میں ہے۔ اس کو قریب کیا، بیٹا کتنی عمر ہے؟ اس نے بتلایا۔ میں نے کہا جب پکڑے گئے تھے کتنی عمر تھی؟ کہتا 14 سال 7 مہینے۔ وہ اللہ کے بندے، 14 سال 7 مہینے میں تو کہاں پکڑا گیا تھا؟ کہتا وہاں ڈوڈا کے نزدیک، کپواڑا ڈوڈا کے بیچ کہیں مارکے میں پکڑا گیا، مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ میں حیران، تو کیا کرتا تھا جہاد میں پکڑا گیا؟ کہتا جی میں راکٹ لانچر کا ماہر تھا، میرا نشانہ غضب کا تھا۔ میرے امیر نے کہا چاہے تیری عمر چھوٹی ہے پر تیرا نشانے میں، لانچر مارنے میں، راکٹ میں نشانہ غضب کا ہے، چل۔ کہتا میں ان کے ساتھ گیا، کتنے مارکوں میں ہندو مشرکوں سے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی بڑی لاشیں ان کی گرائی۔ ادھر اصلح اعمالہم، اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان، دعوت پر اعتقاد، کافروں کا انکار، نظاموں کا انکار۔ تنصر اللہ، میں کیوں کھڑا ہوں؟ اللہ کی مدد کروں گا۔ بھائی معمولی سی بات ہے، دنیا میں تم کسی وڈیرے چودھری کی ذرا مدد کر دو، اگر چودھری حلال کا ہے تو کہے گا نہیں اس نے میری مدد کی تھی، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرے بھائی مسلمان، ساری دنیا کا، سلطانوں کا، چودھریوں کا سب سے بڑا سردار رب العالمین، جب تو اس کی مدد کرے گا وہ تجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ گناہ بھی معاف کرے گا،
اصلح اعمالہم، وہ نظاموں کو درست کرے گا، یثبت اقدامکم، پالیسیوں کو سٹیبل کرے گا، ملکوں کو استحکام دے گا، حکومتوں کو دوام دے گا، امن و امان عام کرے گا، بھوک افلاس مٹا دے گا، سب رج کے کھائیں گے، کھل کے خرچ کریں گے، خون اللہ کی راہ میں بہائیں گے، دشمنوں کو دہکا کے دھمکا کے رکھیں گے، دوستوں کو امن و سلامتی عطا کریں گے۔ اللہ کی قسم دنیا کا ڈیزائن ہے، ڈیزائن جو قرآن مجید میں رب العالمین ثبت کر۔ اللہ، آج پاکستان اضحوکا بنا ہے، اضحوکا۔ سجری اسمبلی کابینہ تمہاری بیچاری، سال گزرا نہیں جان کے لالے پڑے ہیں۔ وہ آئے گا ملک میں کہ بھاگ جائے گا، یہ ملک رہے گا کہ ڈھہ جائے گا، اسمبلی آج گرے گی کہ کل گرے گی۔ اتنی بے یقینی کی حالت، اتنی بد امنی کی حالت، کوئی طبقہ اللہ کی قسم اس ملک کے اندر اطمینان سے، امن و سکون سے دن نہیں گزار رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین کفروا، جو انکار کر دیتے ہیں اللہ کو، تعسن لہم، ان کے سسٹم فلرش نہیں کیا کرتے، تعسن لہم، ان پر ہلاکت پڑا۔ سبب کیا ہے؟ ذالک، ریزن کیا ہے؟ یہ عمل کیوں ہے؟ ناکامیاں کس وجہ سے ہیں؟ کرہو ما انزل اللہ، کرہو ما انزل اللہ، سادہ لفظ ہے کرہو، کراہت کی، کس چیز کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا وہ نہیں لانا۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، ملک کو انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا بھائی، کس کے مطابق انصاف؟ صاحب دنیا کے، قرآن کے مطابق انصاف، یا کالے قانون انگلستان کے؟ کہتے نہیں نہیں مولوی صاحب، یہ قرآن کی بات نہ کرو، انگلستان کی۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ایک روتا ہے، ہائے میں غریب ہوں مجھے دے دے، دوسرا دولت کی وجہ سے عیاشی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم جب اس غریب کو وقت ملتا ہے، چانس ملتا ہے، یہ اس امیر سے بڑی عیاشی اور گناہ کا ریکارڈ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بنیادی مقصد حیات بدلو، زندگی کا مشن، ہدف بدلو۔ طالب علم، نوجوانوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کے پروفیسروں، منڈیوں کے، بازاروں کے تاجروں، مسجدوں کے مولویوں اور ایوان حکومت کے بھکاریوں، اپنی زندگی کا مقصد از سر نو متعین کرو۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، قرآن مجید کی فضیلت، اگر تم اس کو عملاً لاؤ گے، اللہ کہتا تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں کو میں بہت بڑا بڑا اجر۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، وعدے، اور بولتے ہوئے نتیجے ہیں اس کے پیچھے۔ امت مسلمہ کی تاریخ، اس تاریخ میں مسلمانوں کے عروج کے روشن دن، اور آج ہمارے زوال کے بدترین ایام۔ یاد رکھو، کافر اسلام کا ازلی دشمن، اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک آئیڈیل ماڈل مسلم، اسکالر، لیڈر، پروفیسر، جج، جرنیل، آئیڈیل ماڈل مسلم کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کا دین، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اللہ
تیرا نام تیرا کلام دنیا میں بلند. وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کا نظام، کافروں کا کلام، وہ کافر اوباما ہو، بش ہو، امریکہ ہو، روس ہو، یونائٹڈ نیشن پلید ہو، ان کا سٹیٹس، منصب، ان کا نصاب کیا ہے؟ السفلا، سفلا، ڈاؤن ڈاؤن، جوتوں کے اندر. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق، ان الذین آمنوا اتبعوا الحق. پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ، پنجاب کا گورنر، پنجاب کا چیف جسٹس، پنجاب کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، اتبعوا الحق من ربہم، جو جتنا بڑا وہ اتنا اللہ کا مطیع، متبع، اوبیڈینٹ. مقننہ میں، انتظامیہ میں، عدلیہ میں، ہر شعبے میں جو جتنا بڑا وہ اللہ کے حکم کے اتنا قریب. موٹے موٹے معیار بتلا رہا ہوں میں. الحمدللہ کبھی کسی ایک پارٹی کو دوسری سے آگے بڑھانے چڑھانے کے چکر میں نہیں ہوں. ہمارے یہ سیاسی بٹوارے نہیں ہیں. ہم نونیوں، قافیوں، پی پیوں سب کو ایک لائن میں رکھ کے سوچتے ہیں اللہ کا کون ہے، اللہ کا باغی کون ہے. ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، جو کافر ہیں باطل کے پجاری. جو مومن ہیں اتبعوا الحق من ربہم. پاکستانیوں، اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ پاکستانیوں بتلاؤ، جتنی تم نے اپنے ججوں کی بحالی میں زور لگایا اتنا تم نے میرے قرآن کی ایک آیت، ایک حکم کی تنفیذ میں زور لگایا؟ ایک سوال اگر اللہ کر لے 61 سالہ پاکستان سے، اور پاکستانیوں جتنا تم نے اپنے اپنے لیڈروں کی محبتوں میں، ان کی وزارتوں میں زور لگایا، کیا تم نے ساری دنیا کے لیڈر میرے نبی محمد کی محبت و اطاعت میں کوئی ایک سنت پر عمل کیا؟ اللہ کی قسم ہم دہشت گرد نہیں ہیں، پر ہم آوارہ گردوں کو کوئی مقام دینے والے نہیں ہیں. جو شریعت سے ہٹتا ہے آوارہ گرد ہے. کبھی یونان سے کہتا ہے مجھے قانون و نظام دے دے، کبھی فرانس سے کہتا ہے، کبھی انگلستان سے. یہ جتنے میرے بھائی اور بیٹے ان یونیورسٹیوں میں عمریں بتا کے، گزار کے، برباد کر کے آتے ہیں، اللہ کی قسم کسی ایک کو پوچھ لو تو نے پولیٹیکل سائنس کس سے پڑھی؟ کہتا جی برٹن رسل سے، ونسٹن چرچل سے، آئزن ہاور سے، وہ کمبخت ہابز، لاک، روسو سے. پولیٹیکل سسٹم کے بڑے لیڈر یہ. پولیٹیکل سسٹم ہمارا رشتہ ناسور. پہلے بچے کو مطالعہ پاکستان میں پچ تیار کرواتے ہیں، پھر اس بچے کو پولیٹیکل سائنس، سیوکس اور پولیٹیکل سائنس میں اس کے ذہن سے اللہ کا دین، اسلامی سیاست، اسلامی حکومت، اسلام کا رعایا اور حاکم کا تعلق، حکومت سازی کے اصول، مشاورت کے اصول، گورنروں کے لگانے معزول کرنے کے اصول، خلیفوں کے، امیروں کے چناؤ کرنے، عزل نسب کے اصول، سب کچھ اس کے ذہن سے کھرچ کر
اس کو کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامن، پارلیمنٹ، سینٹ، ایوان زیری، ایوان بالا۔ او اللہ کی قسم موحد ہو، تم اصطلاحوں کے پجاری ہو، کافروں کی اصطلاحوں کے پجاری۔ کافروں کے گندے نظاموں کی باطل اصطلاحوں کے پجاری۔ کرہو ما انزل اللہ، کرہو ما انزل اللہ۔ یہ جو آزادیوں جمہوریتوں کے متوالے سڑکوں پر رولتے پھرتے ہیں، کسی کو روک کے کہو خلافت الہیہ قائم کر لیں، خلافت کی طرف، اسلامی نظام سیاست کی طرف، امارت و خلافت کی طرف، کہے گا تو ڈیزائن میں فٹ نہیں ہے، چل باہر چل۔ اسمبلی پاکستان میں، اسمبلی ہندوستان میں، صوبائی پاکستان میں، صوبائی ہندوستان میں، وفاقی پاکستان میں، فیڈرل ہندوستان میں۔ ڈیزائن کس کا ہے؟ ملعون انگلستان کا، ملعون انگلستان کا ڈیزائن۔ کرہو ما انزل اللہ، محمد رسول اللہ کا ڈیزائن، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کا ڈیزائن نہیں، شریعت مطہرہ کا ڈیزائن نہیں۔ اللہ کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، یہ جتنے میرے دشمن ہیں میرے دین کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اے مسلمان ان کے پیچھے نہ چل، ان کو زوال ہوگا، تو اس کشتی پر شریک نہ ہو۔ او میرے بھائیوں، جمہوری کشتی، ڈیموکریٹک بوٹ ڈول رہی ہے، اللہ کی قسم جمہوریت کا سنگھاسن ڈول رہا ہے، جمہوریت کو جہاد تباہ کر رہا ہے، خاتمہ کر رہا ہے، جہاد اٹھ رہا ہے، جہاد کے مقابل کافر کی سیاست، کافر کی معیشت، اس کے دو بڑے نظام اور کافر کی تعلیم و تہذیب جہاد کے مقابل ٹوٹ رہی ہے، گر رہی ہے، ڈھیر ہے۔ اور میرے بھائیوں، جانے اللہ توفیق دے نہ دے، ایک اور بات بھی کہہ دوں، اللہ کی قسم دفاع و حرب میں جہاد کے مقابل امریکہ اور روس کے ایٹمی اسلحے بحری بیڑے بے حیثیت۔ مسلمان کے جہاد کے مقابل اپنے چھریرے بدن کے ساتھ آئیڈیل 48، 50، 52 کلو وزن کا مجاہد، اپنے بوٹ، اپنی کلاشن، ہلکا ہتھیار، چھاپا مار گوریلا جہاد، اللہ کی قسم جہاد اسلامی کے اس ڈیزائن کے مقابل ان کے باہری بیڑے، ہوائی بیڑے سب 0، 0 ناکام ہو۔ اور سینٹرل کمانڈ کے پلید امریکی کمانڈروں کے مقابل اللہ کی قسم امت محمد کا افغانی کشمیری مجاہد ان کو تگنی کا ناچ نچا رہا۔ جہاد حکمت عملی ہے، ما انزل اللہ، جہاد ما انزل اللہ ہے، جہاد امت مسلمہ کی قوت ہے، آزادیوں کے حصول کا بہترین طریقہ جہاد، کافروں کے گھمنڈ، ان کی کرنسیوں، ان کے اقتصادی نظاموں کو کاٹنے کا سب سے بہتر حل جہاد فی سبیل۔ آپ نے سنا پڑا ہوگا، اللہ اکبر، آج دبئی سے لے کر واشنگٹن تک، یہ دبئی، یہ یورپ کی دم،
امریکی اور برطانوی فرانسیسی نظاموں کا اڈا مسلمانوں کے ملکوں میں یہ دبئی ہے. آج دیکھ لو دبئی سے بھی مزدور منہ لٹکا کے واپس آ رہا ہے, اور اللہ کی قسم امریکہ میں بھی لوگ بیٹھے رو رہے ہیں, کہتے ہیں ہے نہیں, اب تو جی وہ پینشن نہیں دے رہے, اب تو نوکریاں نہیں دے رہے, بینک اور کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ احبط اعمالہم اضل اعمالہم کرہوا ما انزل اللہ, انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا, اللہ کے دین کو, شریعت کو رد کیا, اللہ کے نظام کو تج دیا. اللہ کہتا احبط اضل, نہ ان کی اکانومی فلش کرے گی, نہ ان کا پولیٹیکل سسٹم سٹینڈ کرے گا, نہ ان کی تہذیب باقی بچے گی. اور یا ایھا الذین آمنو, ہم اپنے جمعہ کی افتتاحیہ کو انتہا میں دہراتے ہیں, اے ایمان والو, ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ سے چپکے رہے, یا اللہ کچھ ملے نہ ملے, اللہ جو جاتا ہے چلا جائے, اللہ میری جان, میرا مال, میرے بیٹے, میرا سب کچھ اللہ تیری راہ میں چلا جائے, پر میں تیرا دامن, تیری آس, تیرے لیے اپنے خون کا قطرہ, تیرے لیے اپنا مال, کوئی چیز نہیں چراؤں چھپاؤں گا. اللہ کہتا تنصر اللہ, اگر تم میرا بن کے دنیا میں ڈٹے گا, ینصرکم, میں تیری مدد کے لیے برابر آ کے کھڑا ہوں. وما علی الا البلاغ.